ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا, انہوں نے لکھا صحیح دعائے قنوت, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا, یہ کہ صحیح ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک, اس پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا تھا, غلط. ٹھیک, میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعائے قنوت ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ کر دیتے نا, یہ ان کا حق بنتا ہے. جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں, اور حدیث کا ریفرنس. اتنا بڑا کراس حنفیوں والی اس پہ لگانے کی یہ کیا ہے, یہ ہے چنگاری نفرتوں کی پھیلانا. بھائی آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے, اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ بھی ثابت ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, مشہور یہ والی ہو گئی, مانتے ہیں ہم اس کو بھی ہیں. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا, مجھے خیال ہوا میں نے اہل حدیث عالم کو فون کروں, یار آپ وہی مثال ہو گئی, ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ میں اکیلا تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, یہ سارے سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں, میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں, لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا, بے نالائق تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. حال یہ بول دے اللہ میں جا کر ہوں, میں اٹھا ہوا ہوں. تو آپ کو اگر احناف والی دعائے قنوت پسند نہیں ہے, یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ کمزور ہے یا غیر ثابت ہے, تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو, یہ صحیح ہے, بس کافی ہے اتنا. جب تک آگ نہیں لگائیں گے نا نفرتوں کی, طنز نہیں کریں گے, اس وقت تک ایسا لگتا ہے منجن بکتا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو, اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے. یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے, یہ امت میں کیا کر رہے ہیں, توڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں نا ان کی رائے, وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بن باز کا فتویٰ یوں غلط ایسے کراس لگایا ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی, بعض اہل حدیث کی رائے بن باز کے خلاف ہے, شیخ بن باز کے, وہاں یہ لوگ کبھی یہ اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول یوں سائن کیا ہوا ہے نا یوں کر کے, اور بن باز کا فتویٰ ایسے کراس. سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے, وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. ان کو حنفیوں سے بیر ہے, بر صغیر کے علماء سے کوئی چڑ ہے ان لوگوں کو, اس لیے یہاں پر یہ سارے نزلے گراتے رہتے ہیں. بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے, وہاں بھی نیگیٹو ہونا چاہیے. وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں, ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں جب آئیں گے تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہوں گے حنفیوں کی قنوت دعائے قنوت ایسے کر کے. کیسا غلط طریقہ ہے یار, آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان. امت میں جو لبرل طبقہ ہے, جو دین سے دور ہے, وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے. یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے, ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لی ہے, بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آ گیا ہے. ورنہ جو مذہبی اسکالرز کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے. تو تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا. بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, انسان کا بچہ بن, پتلی گلی سے نکل. تو میں ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے بتایا تھا واقعہ کہ 2 عرب آئے, بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے, وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے, ائمہ حرم سے ان کے رشتہ داریاں تھیں, ائمہ حرمین سے بہت قریبی رشتہ داریاں. تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں, نوالے منہ میں بنا بنا کے. میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. پتہ چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے. کہہ رہے ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے, تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی, ہمیں نکالا. تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا, لیکن فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں بھی غریبی میں عزت مل رہی ہے. اس چیز کی ضرورت ہے, لوگوں کو شراب سے نکالو, زنا سے نکالو, سود سے نکالو. اللہم انا نستعینک والی دعائے قنوت پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا, وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے. زیادہ زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی. امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی, اس کو کمزور قرار. یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا, لیکن وہ اتنا بڑا کراس, بڑا زبردست قسم کا نا. یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے, اس سے کوئی